امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ المتوفا 911 ہجری اپنی کتاب حسن المقصد فی عمل المولد، جس کتاب سے ہم اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر 3 علماء کرام کے اقوال نقل کر آئے ہیں، چوتھے نمبر پر علامہ حافظ شمس الدین بن ناصر الدین دمشقی کا قول نقل کرتے ہیں کہ وہ اپنی کتاب مورد السادی فی مولد الہادی میں نقل فرماتے ہیں کہ وقد صح ان ابا لہب یخفف عنہ عذاب النار فی مثل یوم الاثنین لعتاقہ ثویبہ سرورا بمیلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یعنی یہ بات ثابت ہے کہ ابو لہب کے عذاب نار میں ہر پیر شریف کے دن تخفیف یعنی کمی کی جاتی ہے، اس وجہ سے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں اپنی لونڈی ثویبہ کو آزاد کر دیا تھا۔ اس کے بعد علامہ یہ شعر گنگناتے ہیں، اذا کانا ھذا کافرا جاء ذمہ وتبت یداہ فی الجحیم مخلدا اتی انہ فی یوم الاثنین دائما یخفف عنہ للسرور باحمد فما الظن بالعبد الذی طول عمرہ باحمد مسرورا ومات موحدا، یعنی جب وہ کافر جس کی مذمت میں تبت یدا نازل ہوئی اور جہنم میں ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کے باوجود یہ بات منقول ہے کہ ہر پیر شریف کے دن اسے جناب احمد مجتبیٰ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی کے سبب عذاب میں تخفیف دی جاتی ہے، تو پھر اس بندے کے بارے میں کیا گمان ہے جو اپنی پوری زندگی احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشی کے اندر بسر کرے اور موحد دنیا سے رخصت ہو جائے۔ پھر 5ویں نمبر پر اسی کتاب کے اندر علامہ کمال ادفوری کا قول نقل کرتے ہیں کہ وہ اپنی کتاب الطالع السعید میں حضرت ابو طیب محمد بن ابراہیم سبتی مالکی کا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ وہ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دن مکتب یعنی مدارس میں آیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے، یا فقیہ ھذا یوم سرور اصرف الصبیان فیصرفون، اے فقیہ آج خوشی کا دن ہے، بچوں کو چھٹی دے دو۔ فرماتے ہیں تو بچوں کو چھٹی دی جاتی تھی اور ان چھٹی دینے والے بچوں میں ہم بھی شامل ہوا کرتے۔ اب ایک اور قول ہم علامہ امام ابن عباد رضی اللہ عنہ کا نقل کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں، وَأَمَّا الْمَوْلِدُ فَالَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّهُ مِنْ أَعْيَادِ الْمُسْلِمِينَ وَمَوْسِمٌ مِنْ مَوَاسِمِهِمْ، یعنی کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں میرے نزدیک وہ مسلمانوں کی عیدوں میں سے ایک عید ہے، وَمَوْسِمٌ مِنْ مَوَاسِمِهِمْ اور ان کی خوشیوں کے دنوں میں سے موقعوں میں سے ایک موقع ہے، وَكُلُّ مَا يُفْعَلُ فِيهِ مِمَّا يَقْتَضِيهِ وُجُودُ الْفَرْحِ وَالسُّرُورِ بِذَلِكَ الْمَوْلِدِ الْمُبَارَكِ مِنْ إِيقَادِ الشَّمْعِ وَإِمْتَاعِ الْبَصَرِ وَالسَّمْعِ وَالتَّزَيُّنِ بِلُبْسِ فَاخِرِ الثِّيَابِ وَرُكُوبِ فَارِحِ الدَّوَابِ أَمْرٌ مُبَاحٌ لَا يُنْكَرُ عَلَى أَحَدٍ قیاساً علی غیرہ من اوقات الفرح، اور اس میلاد مبارک کی وجہ سے خوشی اور مسرت کے تقاضوں کی وجہ سے جو کچھ کیا جائے، مثلا شمع روشن کرنا، آنکھوں اور کانوں کو خوش کرنا، عمدہ سے عمدہ لباس پہن کر زینت اختیار کرنا اور اچھی سواری پر سوار ہونا، یہ سب مباح کام ہے، کسی پر انکار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ خوشی کے دوسرے مواقع میں بھی ایسے کام کیے جاتے ہیں۔ اب ان سب حوالوں کے باوجود وہابی اور دیوبندی ان علماء کرام کے اوپر بھی حکم بدعت یا شرک لگانے کی ہمت کریں گے؟ کیا ان علماء کرام کو بھی کافر یا بدعتی کہنے کی ہمت کریں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اور صحیح یہی ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم پر چراغاں کرنا، روشنیاں کرنا، خوشی کرنا، یہ اس دور کی ایجادات میں سے نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ سے علماء اہل سنت یہ کرتے چلے آئے اور اس کے کرنے کے اوپر دلائل دیتے چلے آئے اور اس کے کرنے والوں کو خوشی اور مسرت کے پیغامات سناتے چلے آئے۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ جس وقت ہوئی بزم جہاں میں تیری آمد، سجدے کو تیرے جھک گیا اللہ کا گھر بھی